احمد صاحب آج ہمیں آپ کون سی کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں؟ جی اتفاق سے ایوان اقبال کا ذکر ہوا اور پچھلا مہینہ جو تھا وہ اقبالیات کے حوالے سے اہم تھا حضرت علامہ اقبال کا. تو جاوید نامہ میں سمجھتا ہوں کہ فارسی ادب جاوید نامہ کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 4 ہی فارسی کی بڑی کتابیں ہیں، جس میں شاہ نامہ فردوسی ہے، شیخ صادق مثنوی مولانا روم ہے، اور چوتھی کتاب یہ والی ہے جاوید نامہ. جاوید نامہ ایک طویل نظم ہے، نظم کے شروع میں کتاب پوری ایک ہی نظم پہ مبنی ہے. اور اقبال نے اس میں جو اسلوب اختیار کیا وہ یہ تھا، وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ ایک آئیڈیل شخصیت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ اقبال اس کو بہت اہم سمجھتے ہیں، ہمیشہ سمجھتے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا میتھڈ جو تھا وہ تو ظاہر ہے وہ نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور وسائل فراہم کیے. ہمارے پاس بھی اسینشن کا ایک طریقہ کار ہے اور وہ ہے روح کی پرگیشن، تزکیہ نفس. اچھا، اقبال نے یہ کام کیا کہ اپنے آپ کو زندہ رود کہا. زندہ رود مطلب ایسی نہر جو زندہ ہے. جاوید نامہ کا مطلب یہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا. لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے نام پہ ہے، ایسا نہیں ہے. زیادہ گمان یہ کیا جاتا ہے لیکن درست یہ نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ آدھا درست ہے، آدھا یہ ہے کہ جاوید کا مطلب ایور لیونگ، ایور لاسٹنگ. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے انہوں نے نام رکھا. انہوں نے کہا کہ میں زندہ رود ہوں، میرے مرشد ہیں مولانا روم. مولانا روم ان کو زمین سے اٹھاتے ہیں اور چاند پہ لے جاتے ہیں، اور اس طرح 7 فلک ہیں، 7واں آسمان ہے، 6 افلاک ہیں. ہر فلک پہ ان کی اہم ترین لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتا ہے، علم و حکمت کے موتی بکھرتے ہیں. اور اس کے بعد بالآخر آخری جو سیارہ ہے، آخری جو فلک ہے، اس سے وہ ٹرانسینڈ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اور وہاں پہ لکھا بھی حضور ہے، یعنی میری حاضری. اس میں جو ڈائلاگ ہوتا ہے آپ کا، پھر وہ واپس آتے ہیں زمین پہ آ کے اپنی بات سناتے ہیں. تو یہ اسلوب ہے معراج شریف کا. اس اسلوب کو ابن عربی نے بھی آپٹ کیا. اسی اسلوب کو ٹو یور سرپرائز ڈیوائن کامیڈی جو دانتے ہے اٹلی کا، اس نے بھی اختیار کیا. ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں بالکل یہی اسلوب اختیار کیا. تو ڈیوائن کامیڈی میں اس کی جو محبوبہ ہے شاعر کی، ڈیوائن کامیڈی والی دانتے کی، وہ ہے بیٹریس، بتریاچے بھی کہتے ہیں جسے. وہ کہیں گم ہو جاتی ہے، اس کی تلاش میں وہ مر جاتی ہے. اس کی روح سے ملاقات کے لیے پھر وہ افلاک کا سفر کرتا ہے، اور وہ بڑی ہی دلچسپ اسلوب میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح فتوحات مکیہ میں یہ جو ابن عربی ہیں، یہ مکہ شریف جاتے ہیں، وہاں کسی پہ عاشق ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے افلاک کا سفر کر کے آتے ہیں. لیکن علامہ اقبال کا ڈفرنس یہ ہے کہ علامہ اقبال ایسا نہیں کرتے. علامہ اقبال مولانا روم کی گائیڈنس میں افلاک کا سفر کرتے ہیں. خود بھی فلسفی ہیں، رستے میں فلسفیوں سے ملاقات کرتے چلے جاتے ہیں، شاعروں سے، منصور حلاج سے، غالب سے، سید السادات جمال الدین افغانی سے، ان سب سے ملاقات کرتے ہیں اور علم و حکمت کے موتی بکھیرتے چلے جاتے ہیں. آخری بات اس میں کرکس اس کا جاوید نامے کا یہ ہے کہ انسان عظیم ہے. انسان عظیم ہے. انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان جو تمدن، جو تہذیب، جو سویلائزیشن انسان کی رسپیکٹ نہیں کرتی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو تہذیب کہا جائے. اب انسان کی رسپیکٹ کیا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بھی ہے، خلیفۃ الارض ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. تو اس کو کسی طرح آپ غلام نہ بنائیں، اس کو چمک دکھا کے اپنی ہی خواہشوں کا غلام بنا دینا جدید دور کی غلامی ہے. پہلے زنجیریں پر ڈالتے تھے، آج قرض دے کے غلام بنا دیتے ہیں. تو غلامی بری بات ہے. تو اقبال ان ہر چیز پہ تنقید کرتا ہے اس نظم میں جو چیزیں انسان کو غلام بناتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے بھی اور دیکھنے والوں کے لیے بھی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ وہ ضرور پڑھیں اس کو. ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے. احمد حماد کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. شکریہ.